أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صلوات پڑھیں محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی بہترین دولت عنایت فرمائی، قوت سماعت سے مشرف کیا، قوت بصارت سے دیکھنے کی صلاحیت نصیب فرمائی. اس کا احسان کہ اس نے بولنے کے لیے ذکر علی کو عبادت قرار دیا، سننے کے لیے فضیلت علی کی سماعت کو عبادت قرار دیا، اور دیکھنے کے لیے نور وجہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کو عبادت قرار دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے محرم کی 18 تاریخ ذکر سرکار سید الشہداء کے لیے مجھے اور آپ کو منتخب کر لیا ہے، ورنہ یہ ذکر تو ہمیشہ رہتا ہے، کوئی شامل ہو یا شامل نہ ہو. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دیگر معاملات سے نکال کر معاملات سرکار سید الشہداء میں فرش عزا پر پہنچا کر ایک احسان کر دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے، اس نے فرش خاک سے عرش عزا تک پہنچایا، عرش عزا سے کربلائے مولا جانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. چاہے جسم کے ساتھ شکل ظاہر میں جائیں یا روح کے ساتھ نصرت امام کے لیے زمانے ظہور میں شامل کیے جائیں. ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو یا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا وہ جملہ تاریخ میں
مظلومیت جو اہل بیت کے ساتھ منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے، اس مظلومیت میں کربلا سے پہلے کے زمانے میں سب سے زیادہ مظلوم مولائے متقیان کے حوالے سے جو مظالم بیان کیے جاتے ہیں تو آپ کی ذات مظلوم ہے، یہاں تک کہ بعض آپ کے عرفان رکھنے والوں نے آپ کو یہ کہہ کے سلام بھی کیا، السلام علیکہ ایھا الشیخ المظلوم، آپ پر سلام ہو اے سب سے بزرگ ظلم برداشت کرنے والے۔ اور اس کے بعد اگر تلاش کیجئے مولائے متقیان کے بعد تو امام مجتبیٰ کی ذات ملتی ہے کہ شاید تاریخ میں کسی امام کو اس جملے سے اذیت نہیں پہنچائی گئی۔ بہت غور کیجئے گا، تلوار سے، تیر سے، نیزے سے اذیت کا پہنچنا اور ہے، اور شاید امام کے الفاظ سمجھ میں آ سکیں کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اتنا بڑا سخت جملہ امام مجتبیٰ کے لیے کہا گیا تھا، عجیب جملہ ہے۔ السلام علیکہ، سلام بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اقدار عاشورہ میں سے ایک قدر تھی عزت، امام کو سلام کیا گیا، السلام علیکہ ایھا المذل، اے مومنوں کو ذلت اور رسوائی دینے والے۔ نقل کفر کیا ہے، مجھ پہ الزام نہیں ہے، صرف شدت مصائب بیان کرنے کے لیے۔ یہ جملہ کس نے کہا، یہ پورا موضوع ہے، اور کبھی خدا توفیق دے تو امام مجتبیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے حالات بیان کیے جائیں، اور آپ کے اصحاب میں وہ شخص کون ہے جس نے امام کو ان جملوں سے یاد کیا ہے۔ لیکن ایک طرف امام کے یہ جملات، ایک طرف امام کا وہ جملہ، وہ اظہار محبت، وہ انداز شفقت، سب کچھ سننے کے بعد بھی، لیکن جب آپ کو زہر دیا گیا، اور اتنا شدید زہر دیا گیا کہ آپ کی شہادت تو بعد میں واقع ہوئی، شہادت سے پہلے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل گئے۔ یعنی کتنا شدید زہر ہوگا۔ اس وقت جب سرکار سید الشہداء نے اپنے بھائی کی حالت کو دیکھا تو آپ گریہ فرماتے ہیں، آپ رقت، آپ پرتاری ہے، حزن و ملال کی کیفیت میں ہیں۔ اس وقت امام مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بھائی کا منہ چومتے ہوئے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ دیکھیں، ہر ایک جملے کا پس منظر ہوتا ہے، اور ہر ایک جملے کے ساتھ معاملات مخصوص کیے جاتے ہیں۔ یہ روایت وہ نہیں ہے جو کسی اور معصوم سے اس طرح سے نقل ہوئی ہو، یہ مخصوص ہے کہ سبط اکبر نے سبط اصغر سے، حضرت شبر نے جناب شبیر سے ارشاد فرمایا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بھائی جیسا دن تجھ پہ آنے والا ہے ایسا دن تو کسی پر آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد مظلومیت کے سرکار سید الشہداء ہے، اس سے مراد امام کے مصائب پر امام مجتبیٰ کا انداز بیان ہے کہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا، یہ الگ موضوع ہے۔ ظرف مکان اور ظرف زمان، ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اقدار عاشورہ کے اعتبار سے ہر وہ دن جس دن عاشورہ کی قدر کو زندہ کیا جائے عاشورہ ہے، اور ہر وہ زمین اس سرزمین پر عاشورہ کی قدر کو زندگی ملی ہو وہ زمین کربلا ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جملہ صحیح ہے کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن عزائے سرکاری سید الشہداء میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کل کہا تھا کہ آج کہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں انسان کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی. کل ایک حیثیت کا بیان تھا، آج ایک اور حیثیت کا بیان. بڑے ادب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی کبھار مجلس سرکاری سید الشہداء کے بارے میں ہم کس بات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی مجلس کو منسوب کرتے ہیں ذاکر کے نام سے، کبھی مجلس کو منسوب کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں بانی مجلس اعضا. لفظ بانی کا استعمال کسی شخص سے غیر معصوم کے لیے مناسب نہیں ہے. بانی کا مطلب بنیاد رکھنے والا. ہم خادم فرش اعضا ہو سکتے ہیں، بانی نہیں ہو سکتے. اگر کوئی اپنے آپ کو بانی سمجھے تو اسے چاہیے کہ توبہ استغفار کرے. اس کی کیا مجال، اس کی کیا حیثیت. ذکر حسین کی بنا آج سے نہیں ہے، جب وہ بھی نہ تھا، جب اس کے والد بھی نہ تھے، جب اس کے جد بھی نہ تھے، تب بھی ذکر حسین تھا. اور جب وہ نہ رہے گا، اس کی اولاد بھی نہ رہے گی، تب بھی ذکر حسین تو رہے گا. ولو شکل مجلس کی بات کیجئے فی الحال. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، ایک تعارف ہوتا ہے. خدا بھی کہتا ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں قرار دیا ہے قبیلوں میں اور گروہوں میں تاکہ تم پہچانے جاؤ. تو اگر یہ مجلس کا نسبت دیا جانا ذاکر سے پہچان کے لیے ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اگر مجلس کا نسبت دیا جانا خادم فرش اعضا کے نام سے پہچان کے لیے ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اب تیسرا جملہ بہت سخت ہے. اگر مجلس سے اعضا کی پہچان مجلس میں تقسیم کیے گئے تبرک کے نام سے ہو تو آج شب جمعہ ہے غالباً، صحیح یاد ہے مجھے؟ نہیں، شب جمعہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہے. تو پھر آپ سے اقرار لینے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے اقرار لینے کا مطلب یہ کہ اب جو بات کہی جائے گی اس میں انکار کی گنجائش نہ پہلے کبھی تھی نہ اب ہوگی. لوگ تو ماشاءاللہ روز پڑھتے ہیں زیارت سرکار سید الشہداء، لیکن مجھ جیسا ڈنڈے دار مومن یا گنڈے دار مومن، کچھ گنڈے پہن کے، کچھ نمازوں میں وقفے کر کے، یا الی آخر اور نام لے لیجیے آپ مجھے، تو کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے. لیکن بہت خیال کرتا ہے مجھ جیسا مومن بھی کہ شب جمعہ سرکار سید الشہداء کی زیارت مس نہ ہونے پائے. کربلا نہ صحیح تو جہاں پہ کھڑا ہوں وہیں سے امام کو سلام کر لوں. تو آج شب جمعہ کی مناسبت سے میں نے اور آپ نے، ہم سب نے پڑھ لیا ہے. آپ روز پڑھتے ہیں، میں نے آج پڑھ لیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. مجھے بتائیں کربلا میں تبرک بٹا تھا کوئی سبیل لگی تھی؟ کوئی نیاز کا انتظام تھا؟ کچھ تھا؟ کہنے والے کو یا خبر نہیں ہے، کہنے والے کو اندازہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ.
انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ تو بھوکے تھے، میں بھوکا رہتا، آپ تو پیاسے تھے، میں پیاسا رہتا۔ اگر کوئی اس عنوان میں لفظ تبرک کو مجلس سے منسوب کرے اور پھر تبرک کی بنیاد پر شرکت کو یقینی بنائے، اس سے التماس سے پہلے یہ جملہ کہنا چھوڑ دے۔ میں ایک ایک لفظ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اگر صرف اس کی بنیاد پر اس کی تاریخ وہ الگ موضوع ہے، اس کی تاریخ کا وہ الگ موضوع ہے، لیکن خدا کا بڑا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں تبرک نہیں ملتا۔ نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، تبرک ملتا ہے۔ وہ مسئلہ واجبات کا ہے، یہ مسئلہ مستحبات کا ہے۔ مجلس اعظم میں آتے ہیں، تبرک ملتا ہے، جی ملتا ہے۔ کب؟ خدا کی بارگاہ میں آنے والے، خدا کی بارگاہ میں آؤ تو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آؤ، اور جب فرش حسین پر آؤ گے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اگر تم نے فرش عزائے حسین پر آ کر اپنے حق ولایت اور مودت کو ادا کیا تو تمہارے لیے دو قسم کے رزق ہیں، ایک رزق تبرک ہے، رزق مادی، ایک رزق معنوی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یقیناً عنوانات کے اعتبار سے بہت سخت جملے ہوتے ہیں اس موضوع پر۔ یہ عنوان میرے اور آپ کے لیے ہے، صاحبان ایمان کے لیے۔ ہماری اور آپ کی شرکت کا مطلب یقیناً ہم میں سے ہر ایک مومن کی خواہش ہے کہ تبرک ہو کہ نہ ہو مگر شرکت ہو۔ تبرک کا لفظ استعمال ہوا برکت والی شے، برکت والی شے۔ میں اگر اشارہ کروں آپ کی خدمت میں تو واقعاً بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھار کہ فاقہ شکنی 10 محرم کا دن اور تقریباً 2:15 بجے قریب دن میں بعض مقامات پر کہتے ہیں وہ وقت ہوا تھا جو وقت شہادت سرکار سید الشہداء تھا۔ 2:45 سے 3:15 کے مابین ٹائمز ہوتے ہیں یہ، اس میں لوگ کہتے ہیں اب آپ فاقہ شکنی کر لیجئے، مگر فاقہ شکنی کا اس وقت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ فاقہ شکنی کا آسان مسئلہ یہ کہ روزہ ہونے سے بچا لیجئے۔ اگر 4 بج گئے ہیں کوئی بات نہیں، 4:30 بج گئے کوئی بات نہیں، روزہ نہ ہونے پائے بس۔ تو اس لیے فاقہ شکنی، البتہ لوگ احتیاط کرتے ہیں جب امام شہید کیے گئے اس وقت کے بعد کسی وقت بھی انسان فاقہ ختم کر لیتا ہے، شکنی۔ لیکن ہر قسم کی نعمت مل سکتی ہے، مگر صاحبان عرفان کہتے ہیں خاک شفا، خاک شفا تھوڑی سی اٹھاؤ، اتنی معمولی مقدار کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے، بلکہ وہ جملہ مکمل ہو جائے کہ وہ روزہ نہ رہا، روزہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے لفظ تبرک کی کم از کم تعریف۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قدریں بدلتی رہیں، کل اور بات تھی، آج اور بات ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی خبر کے طور پر ایک سچے خواب کا حوالہ آیت اللہ علی اکبر کوثری کہ جو خطیب رہے آیت اللہ خمینی کے زمانے میں، اور اس عظیم مرجع کے گھر بھی اور تمام باقی علماء کے گھر وہ مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں 10 محرم کو مجلس پڑھنے کے لیے ایک گھر میں پہنچا تھا،
بڑا مجمع، لوگ بہت جمع تھے، اور جب مجلس تمام ہو 10 محرم کا دن تو چند بچے میرے پاس مل کر آئے اور آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ آغا کوثری آپ بڑوں کی مجلس تو پڑھتے ہیں، آج بچوں کی مجلس پڑھ دیجئے۔ یعنی ہم بچے بیٹھے ہوئے ایک مقام پر، آپ وہاں چلیے مجلس پڑھ دیجئے۔ اتنا سخت لفظ ہے کہ منبر پر بیٹھنا بڑا آسان لگتا ہو شاید کسی مومن کے لیے، لیکن وہ آغا کوثری کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا کہ آج 10 محرم ہے، میرے پاس بہت پہلے سے وعدے موجود ہیں اور میں آپ کو ٹائم دے سکتا ہی نہیں ہوں۔ ان بچوں میں ایک چھوٹی بچی بھی ساتھ تھی، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سنا میرا جواب نفی میں رونے لگی۔ کہتے ہیں میرا یہ دیکھ کر دل بھر آیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ روئیے نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میری شرط ہوگی کہ میں مختصر ترین وقت دے سکوں گا آپ کو۔ کہتے ہیں بچے مجھے لے کر ایک ایسے مقام میں پہنچے گا جہاں کچی زمین پر بیٹھ کر چند بچے مجلس کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بلا لیا، اتنا بڑا ذاکر جو آیت اللہ خمینی کے گھر میں مجلس پڑھتے ہوں، وہ ذاکر کتنے بڑے ہوں گے۔ جا کے درمیان میں بیٹھ گئے، کہتے میں نے 1-2 جملے فضائل کے پڑھے، 1-2 اشعار پڑھے، پھر مصیبت امام بیان کی اور مجلس مختصر ترین پڑھ کے تمام کر دی، دعا کرا دی۔ تو اب میں چاہتا تھا اٹھ جاؤں یہاں سے، بچوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تبرک کے بغیر نہیں جا سکتے یہاں سے۔ لفظ تبرک، آپ تبرک کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں نے ان کے اصرار کو دیکھا، اچھا ٹھیک ہے مجبوری ہے، وقت بہت کم ہے میرے پاس، وہ کہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی پیالی میں چائے مجھے پیش کی گئی، ایرانی چائے۔ کہتے میں نے چائے لی اور چائے اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی، ایسا لگتا کہ شاید کچھ بنے ہوئے ٹائم ہو گیا تھا، کہ بد دلی سے یا نہ چاہتے ہوئے کہ پسند نہیں آئی وہ کہ ٹھنڈی پی جائے، میں نے اٹھا کے زمین پہ ڈال دی، بچوں سے چھپا کر ہاتھ کو زمین پہ گرا دیا، اٹھ کے چلا گیا۔ کہتے شام غریبہ کے بعد رات میں محو استراحت ہوا تو میں نے حالت خواب میں معظمہ کو دیکھا۔ یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ حالت خواب میں معصوم کی مناسبت سے کوئی اور باطل قوت نہیں آ سکتی، اور جب کبھی کسی نے معصومہ کونین کے حوالے سے جملہ بیان کیا تو معصومہ کی ایک پہچان یہ بیان کی جاتی، جب خواب میں آتی تو سر سے پاؤں تک آپ چادر میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایک ہاتھ سے پہلو تھامے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالت خواب میں اس بات کا امکان ہے کہ خواب میں آ سکتی ہیں بیوی۔ آغا کوثری سے آنے کے بعد کہتی ہیں کہ آج تم نے جتنی بھی خدمت کی ہے وہ کوئی بھی مقبول نہیں ہوئی سوائے اس ایک چھوٹی سی مجلس کے۔ کہتے ہیں اس میں میرا قصور، میری غلطی، میرا گناہ کیا تھا کہ باقی مجالس قبول نہیں ہوئی؟ کہ وہ تم نے پڑھی تھی اپنے نام کے لیے، وہ ایک چھوٹی سی مجلس جو تم نے بچوں کے درمیان پڑھی تھی، اس میں میں خود موجود تھی، اور اب نسبت دی جا سکتی، یقیناً یہ خواب ہے اور روایت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں آغا کوثری کے مخدرہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد سن کر میں لرز گیا، اور تم نے جو چائے اٹھا کر زمین پر ڈال دی تھی وہ بچے تو نہیں بنا سکتے تھے، اسے حسین کی ماں نے بنایا تھا۔
تبرک واقعاً کتنا قیمتی ہو سکتا ہے کبھی نہیں معلوم ہوتا. تو یہ سب احترام اور نسبتیں، یہ تمام کے تمام ہر ماتمدار کے لیے لازم ہے کہ ایک رزق کا احترام ہے، ایک رزق ظاہری مادی ہے تبرک. اب خالی ایک جملہ اور بات بہت طویل ہو گئی آج اس موضوع پر. جہاں تک علماء کا حوالہ بیان کیا جاتا ہے کہ تبرک غالباً اس لیے رکھا گیا تھا. دو حوالے. پہلا حوالہ کہ اگر کوئی میرے گھر میرے باپ کی تعزیت کے لیے آتا ہے، اگر کوئی میرے گھر میرے باپ کی تعزیت کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کھانے اور پانی کا، چائے کا انتظام کرنا میری اخلاقی ذمہ داری ہے. اصلاً یہ تبرک ان آنے والے افراد کے لیے جو باہر سے کا مطلب کہ جو مکتب تشیع کے باہر سے تعزیت پیش کرنے کے عنوان سے فرش اعضاء پر آتے ہیں، یہ ان کے لیے تھا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے گھر والے خود بیٹھ کے کھانے کے لیے؟ کچھ جملے ہیں تو سخت سے، لیکن ایک تاریخ کا حوالہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. شاید مجھے اور آپ کو وہ احساس ہو کہ نہ ہو، لیکن شاید ہم میں سے ہر مومن ایسا نہیں ہے. بہت بہتر صاحبان ایمان بیٹھے ہوئے، لیکن کیا کبھی شرعی مسائل پہ ہم نے غور کیا کہ 3 دن تک اس گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا، اس گھر میں میت واقع ہو جائے، اور پھر جو پڑوس کے ہوں، جو رشتہ دار ہوں، وہ کھانا پہنچاتے ہیں، اور پھر سوگوار کے ساتھ بیٹھ کر اس لیے کھانا کھایا جاتا ہے کہ سوگوار بھی کچھ کھا لے، ورنہ سوگوار سے کھانا کھایا نہیں جاتا. اگر کوئی حالت غم کو محسوس کرے تو اس کے لیے ایک لقمہ نگلنا بڑا مشکل ہے آنسوؤں کے ساتھ. ایک لقمہ چکھنا تو ممکن ہے، چکھنا ممکن ہے. میں ان مسائل پہ بات نہیں کر رہا جو تنقید کی بات ہو، میں اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کی. یہ شاید کوئی ایک ایسی مجلس ہم کر سکیں جس میں ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جیسے ہمارے گھر سے میتیں اٹھیں، اور پھر ہم سے تبرک بھی نہ کھایا جا رہا شدت گریہ کی بنیاد پر. اس کے بعد دوسرا حوالہ، شاید سرکار سید الشہداء نے قبیلہ بنی اسد کے زمینداروں سے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں زمین واپس ہبہ کرتا ہوں مگر کچھ شرائط میری ہوں گی. ان میں ایک شرط یہ تھی کہ جو میرا زائر آئے گا تم اسے اپنے گھر 3 دن مہمان رکھو گے. تو مہمان رکھنے کا مطلب کھانا کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے. اگر آج کوئی عزادار کو پانی پلاتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے اور یہ سوچ کے کھلاتا ہے تبرک کے نام سے کہ میں وہاں تو نہ تھا، یہاں موجود، اور یہ جو آپ کام کرتے ہیں نا، جو آپ کام کرتے ہیں، جو پانی پلاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ اصلاً ذمہ داری امام زمانہ علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بانی مجلس حسین وہی تو ہیں. بانی فرش اعضاء کون؟ وارث خون حسین کون؟ کا امام زمان. تو امام زمان کا جو کام ہے، آج کا ماتمدار، آج کا مومن، آج کا شیعہ جب کبھی عزاداروں میں کچھ تقسیم کرتا ہے تو اپنے منصب کو پہچانے، اور جو لیتا ہے وہ تبرک کی عظمت کو پہچانے. رزق مادی پر بہت طویل گفتگو ہو گئی. آئیے رزق مانوی. اور رزق مانوی میں ایک جملہ کل بیان کیا تھا کہ آج بیان کر دیتے. قسم بخدا کسی مقام پر چلے جائیں لیکن وہ کیفیت نہیں جو فرش اعضائے حسین پر ہے.
سب کچھ تو یہاں ملتا ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، شریعت بھی، احکامات بھی، مودت کا طریقہ بھی، حسین سے محبت میں صلہ اور جزا بھی۔ اور اقدار عاشورہ میں قدر کا خاص عنوان جو غالباً آج مکمل شاید نہ ہو پائے، کربلا 10 محرم سے پہلے کے معاملات اور تھے، 10 محرم کے بعد سے امام نے بعض ایسی قدروں کو زندہ فرما دیا جو آج تک اور قیامت تک زندہ رہیں گی۔ ان میں ایک قدر وہ ہے جس کا نام تھا عزت، ایک قدر انفاق بیان ہو چکا، اور ایک قدر وہ اس کا آج بیان ہونا ہے، وہ ہے صبر۔ اور صبر کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر آیات پر چلتے ہیں، پھر روایات پر آتے ہیں، پھر صبر کی اقسام پہ بات کرتے ہیں، پھر امام نے کربلا کے میدان میں صبر کیسے کیا۔ صبر کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ بہت بہت حسین لفظ ہے اور اتنا مختصر ہے کہ سواد، با اور را، یا اردو کے لحاظ سے سواد، بے اور رے، صبر۔ صبر کا ترجمہ بہت آسان ہے مگر بہت مشکل ہے۔ ہمارے یہاں اتفاق ہوا جب کبھی، وہ زمانہ تھا کہ بس میں سفر کرتے تھے ہم، اب تو حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ بس میں تو کیا، گھر سے باہر نکلے تو پہلے یہ خوف رہتا کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو بس میں سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے بوتراب آنے کے لیے، مسجد نماز کے لیے، اور وہ چھوٹی گاڑی تھی ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، اس میں رکوع کی حالت میں انسان کو سفر کرنا پڑتا تھا، اور پتہ چلا کسی نے جیب صاف کر دی۔ ہم رکوع میں تھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم رکوع میں تھے اور جیب صاف ہو گئی۔ اب جب مسجد پہنچے، اپنی جیب سے کہ نکالیں رومال، ٹوپی وغیرہ کے، تاکہ پھر نماز پڑھائیں، ایک شکل میں آنے کے بعد عالم کے اعتبار سے معلوم ہو جیب صاف ہو گئی۔ اب نمازیوں نے پوچھا، مولانا خیریت تو آج سر پہ ٹوپی نہیں ہے آپ کی؟ میں نے کہا جیب صاف ہو گئی ہے۔ کہا صبر کیجیے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا صبر کے معنی یہ ہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جی صبر کیجئے مطلب مولانا کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ جائیے خاموش ہو کے صبر کیجئے۔ سرکار سید الشہداء کو چاہیے تھا مدینے میں بیٹھ جاتے، صبر کرتے۔ یزید کی بیعت کا سوال تھا، آپ صبر کرتے، سب زندہ تو رہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صبر کا غلط ترین ترجمہ، بعض الفاظ کے ترجمے اتنے خوفناک تبدیل کیے گئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل ایسے ہو کر رہ گئی، بلکہ کسی وقت بات بھی ہو رہی تھی کہ عزت کے حوالے سے لوگ سمجھتے تھے کہ عزت کا مطلب احترام ہے، حالانکہ احترام نہیں ہے۔ عزت کا مطلب استحکام اور استقامت، کردار کی پختگی ہے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے لفظ جبر، اسے کہتے ہیں مجبوری۔ اب مولانا آپ کچھ نہیں کر سکتے، جیب کٹ گئی، جب کچھ نہ کر سکے تو بیٹھ جائیے، یعنی صبر کر لیجئے۔ صبر کا ترجمہ پھر کیا ہے؟ صبر کا ترجمہ ہے راستے میں جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو عبور کر لینا، اس مصیبت کے مقابلے پر ڈٹ کر کھڑے ہو جانا۔ بلکہ بہت اچھا انداز عالم کا کہتے ہیں کہ لفظ ہے صبر کرو، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کرنے کا نام صبر ہے۔ بہت باریک سا جملہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کچھ نہ کرنے کا نام
صبر ہے. الفاظ کیا ہیں؟ صبر کرو. لفظ کرو بتاتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے. کچھ ہے جو کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے جو کیا جاتا ہے؟ بشر الصابرین. سورہ مبارکہ البقرہ. الذین اذا اصابتہم مصیبہ. صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. کون صبر کرنے والے؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آ پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں کی پہچان یہ کہ جب ان پر مصیبت آ پہنچتی ہے. آپ یہاں تک آئے چل کر اپنی گاڑی میں، راستے میں کتنے اسپیڈ بریکر آئے تھے؟ آپ نے صبر کیا تو کیا وہاں رک گئے؟ رک گئے یا عبور کیا؟ سگنل آف تھا، لائٹ ریڈ تھی، کیا کیا؟ صبر کیا. رک گئے تو کیا رکے رہے یا ڈٹ گئے کہ ہم نے فرش حسین پر جانا ہے؟ یہاں کھڑے رہیں گے جب تک کہ سگنل کھل نہ جائے. اس کا نام ہے صبر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کا نام ہے صبر. عنوان ایسا ہے کہ اس پر میں آہستہ آہستہ ہی مکمل کروں گا، اور یہ یقیناً ہمارے معاشرے میں جو صبر کے معنی کیے گئے کہ صبر کا مطلب کمزوری ہے، صبر کا مطلب کچھ نہیں کر سکنا ہے، لہذا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، آپ صبر کیجئے، اللہ بہتر کرنے والا ہے، سب ڈال دو اللہ کے اوپر. جیسے وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ. آپ سے بات ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہے آپ آئیے گا، کہ انشاءاللہ. آنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے آپ کا، اور اللہ کو جھوٹا کروا دیا. اگلے دن جب میں نے پوچھا کیوں نہیں آئے تھے، کہا جی اللہ نے نہیں چاہا تھا. یہ قول بنو امیہ ہے، یہ قول بنو امیہ ہے، یہ قول مومن نہیں ہے کہ خود سے نہ کرنے کا ارادہ ہو ڈال دے اللہ کے اوپر. کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوگا. تو اللہ نے نہیں چاہتا کہ آپ آئیں کل، آپ نہیں آئے کل، حالانکہ بالکل فارغ تھے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے. اور جب پوچھا کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا، تو اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ آپ کربلا میں ہوتے. یہ اصلاً وہ سخت ترین جملہ ہے جس کو بس ایک اشارے مکمل کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اور یزید نے، ان دونوں نے جو کربلا کے واقعے پر کمنٹس دیے تھے، انہوں نے پورے کربلا کے واقعے کو سب سے پہلے ڈالا تھا اللہ کے اوپر. مجھ سے روز سوال کر رہے ہیں بچے کہ وہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا. یہ سوال نمبر اس طرح سے آتا ہے، کبھی سوال یہ آتا ہے کہ جو روتے ہیں انہوں نے تو مارا تھا. اچھا اگر ہم نے ہی یہ عمل انجام دیا تھا تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ اچھا اگر ہم نے ہی شہید کیا تھا تو آئیے پھر ہم تو اپنے اوپر کرتے ہیں نا، آئیے آپ بھی آئیے، آپ بھی قاتلان حسین پہ لعنت تو کر لیجئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آئیے، کیا مشکل ہے؟ ایک خطیب کا جملہ میں بیان کر رہا ہوں، خالی اس موضوع پہ جب بات آ گئی، بڑے شعلہ بیان مقرر تھے، کہتے ہیں ہم اس خدا کو نہیں مانتے. وہ جملہ کہہ گئے کہ کبھی کبھی کچھ نادان لوگ کہتے ہیں جی اللہ بڑا عادل ہے، اللہ چاہے، اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قادر ہے، اللہ چاہے تو یزید کو بھی معاف کر دے. ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے، عقیدہ بیان نہیں کر رہا میں، ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے
جس بیچارے کو اللہ سمجھ میں آیا ہی نہ ہو، اس سے آپ کہیے اللہ بڑا قادر ہے۔ اللہ قادر ہے نا؟ جی قادر ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے نا؟ کر سکتا ہے، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ طریقے ہوتے ہیں غلوانے کے کہ آپ کی زبان بھی بہت سے مسائل میں خدا کو الزام دے دے۔ اللہ قادر ہے۔ قادر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میرے اور آپ کے لحاظ قادر کا مطلب ہے سب کام کر سکتا ہے، تو سب کام میں یہ کام بھی آتا ہے جی۔ تو وہ خطیب کا جملہ کہتے ہیں کہ وہ اس اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں تو یزید کو معاف کر دے۔ یہ میں ان کا جملہ بیان کر رہا ہوں، عقیدہ بیان نہیں کر کسی کا۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ یزید کو معاف بھی کر دے تو رکھے گا کہاں پر؟ رکھے گا کہاں پر؟ اگر جنت کی بات کرتے تو جنت تو آقا حسین ہوں گے، اور کیسے ممکن ہے ایک جنت میں خدا قاتل کو بھی رکھے مقتول کو بھی رکھے؟ یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والے کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ ان کی پہچان کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کربلا کے میدان میں سب صابر تھے، سب صابر تھے، مگر کوئی ایک بھی زندہ نہ رہا۔ سید الصابرین، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، مگر نام کیا ہے؟ سید الصابرین، صابرین کے سردار۔ تو کیا اس عجز و انکساری کو، اس آپ کی کیفیت کو دیکھ کیا کہا گیا؟ بلکہ ہر مقام پر جو مقابلہ، ہر مقام پر یزید اور عبید اللہ ابن زیاد، دونوں نے قتل حسین کی ذمہ داری سب سے پہلے ڈالی تھی اللہ کے اوپر۔ الفاظ کیا تھے؟ جب چوتھے امام کو دیکھا ابن زیاد نے، پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے الفاظ، جوان کون ہے؟ کہ یہ علی ہے، حسین کا بیٹا۔ تو کہتے ہیں اچھا تو علی ابن حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ علی ابن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا۔ اس کا قول نقل کر رہا ابن زیاد کا۔ تو امام نے فوراً جواب دیا، صبر نہیں کیا آپ کے معنی میں، صبر کیا اپنے معنی میں۔ ارشاد فرمائے میرا ایک بھائی تھا علی اکبر، اسے تیرے لشکر کے سپاہیوں نے شہید کر دیا تھا۔ امام نے دونوں کام کر دیے ایک جملے سے، ایک نسبت قتل کو خدا سے ہٹا کر لشکر یزید کے ساتھ منسوب کر دیا۔ ایک طرف آپ نے جواب میں جملہ عطا کر کے، اور اس پر تو وہ غصے میں آ گیا، کہتا ہے میرے سامنے بولنے کی جسارت کرتے ہو؟ یہ اسی کا تو واقعہ ہے۔ کہا جلاد کو بلاؤ کہ اس کا بھی سر کاٹ لے۔ قسم بخدا صبر یہ تھا، آپ خاموش رہتے میرے اور آپ کے معنی میں۔ امام نے ارشاد فرمایا کیا تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے؟ کیا تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے؟ البتہ وہ پھر اپنے مقام پر، یہ ان کا صبر تھا، اور جبل صبر ہیں جناب زینب کبریٰ، صبر کا پہاڑ
تو کیا آپ نے انا للہ پڑھ لیا تھا کیا؟ نہیں، یہ میرے اور آپ کی تعریفات ہیں کہ جو زبان سے بیٹھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صابر ہو گیا۔ جناب زینب آگے بڑھی اور کہتے ہیں کہ اپنے حلق مبارک کو اپنے بھتیجے کے گلے پر رکھ دیا۔ اس حد تک ممکن تھا حالت اسیری میں اس عمل کو سمجھنا، اور رکھ کے فرمایا اگر کاٹنا ہی چاہتے ہو تو پہلے زینب کا گلا کاٹ دو۔ مصیبت کے خلاف ڈٹ جانا، اور ایسا ڈٹ گئی کہ ابن زیاد کی تلوار خاموش ہو گئی زینب کے اس جواب پر۔ چوتھے امام کو صرف کربلا کے میدان میں نہیں بچایا بی بی نے، بلکہ ابن زیاد کے دربار میں۔ کیا صبر تھا کربلا کے شہیدوں کا۔ آج صرف امام کا ایک مخصوص خطاب شروع کرتے ہیں، باقی باتیں کل آئیں گی، اور صبر کی اقسام بھی کل شروع ہوں گی، کیونکہ بات بہت طولانی ہو چکی۔ صبرن صبرن یا بنی کرام، امام کا خطاب یہ شب عاشور میں ہے یا روز عاشور میں؟ غالباً روز عاشور میں ہے۔ صبرن یا بنی کرام، امام فرماتے ہیں ایک کرامت کے بیٹو، ایک تکریم کے فرزندوں، عزت کے فرزندوں، بنی کرام۔ اتنا بڑا لقب مولا نے دیا ہے، قسم بخدا، اتنا بڑا لقب کس کو؟ اپنے بیٹوں کو نہیں، اپنے بھائیوں کو بس نہیں، اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے ابھی نیا اسلام قبول کیا ہے، وہاب کلبی۔ اس میں وہ بھی شامل ہے جو جون جیسا غلام ہے، اور دیگر حبشی غلام جو امام کے قافلے میں شامل تھے۔ کہتے ہیں 16 افراد تھے جو حبشہ کے متعلق سیاہ فام افریقی تھے امام کے قافلے۔ امام نے سب کو مخاطب کیا، صبرن یا بنی کرام، یعنی صبر کرو، صبر کرو اے کرامت کے بیٹو۔ فمل موت الا قنطرۃ تعبر بکم من البؤوس والضراء الى الجنان الواسعة والنعیم الدائمہ۔ ایک جملہ اتنا خوبصورت ہے میرے مولا کا، واقعا اگر کلام حسین ہو تو حسین تو ہوگا نا۔ انشاءاللہ کبھی کسی سال موقع ملا تو صرف امام کے کلمات پر گفتگو شروع کریں گے۔ ایک کلمہ سرکار سید الشہر فرماتے ہیں، اس جملے کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ امام اپنے اصحاب کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہ شوق شہادت ایسا جذبے کے ساتھ تھا کہ سینے میں دل رکتے نہیں تھے۔ لبیک یا حسین، سینے میں دل رکتے نہیں تھے، مولا ابھی چھوڑ دیں ہمیں، آپ ابھی بھیج دیں ہمیں۔ صبرن، ڈٹے رہو، یا بنی کرام، ایک کرامت کے بیٹو، ہے عزت کے فرزندوں۔ فمل موت، یہ موت کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ فمل موت، موت نہیں ہے، الا قنطرۃ، سوائے ایک برج کے، ایک پل کے۔ تعبرو، اس کو عبور کرنا ہے، اسے عبور کیا جاتا ہے۔ بکم، جو تمہارے ذریعے سے تم جس سے عبور کرو گے، تعبرو بکم، عبور کر کے کہاں سے کہاں جاؤ گے؟ جملہ استعمال ہوتا ہے نا کہ آپ نے پل عبور کرنا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ ایک کنارے سے ایک کنارے میں جانا ہے۔ فرماتے ہیں بؤوس، مشکلات، شدید مشکلات، والضراء، بے انتہا زحمتیں، ان سے نکلو گے، کہاں جاؤ گے؟ الی الجنان الواسعہ، ان جنتوں کی طرف جو بہت وسیع ہیں۔
وَالنَّعِيمَ الدَّائِمَةِ، اور جاؤ گے ان نعمتوں کی طرف جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ایسا ہے کہ جو منتقل نہ ہونا چاہے؟ فَأَيُّكُمْ، کون ایسا ہے تم میں سے جو منتقل نہ ہونا چاہے؟ کہاں سے؟ قید خانے سے محلات کی جانب۔ اور یہ تمہارے دشمن جو ہیں ان کے لیے موت بالکل ایسی ہے کہ یہ عبور کریں گے اس پل کو تو یہ نکل کر محلات سے جائیں گے قید خانے اور عذاب کی طرف۔ پھر فرمایا کہ میرے جد نے ارشاد فرمایا تھا، حدثنی ابی اور رسول اللہ، میرے بابا نے روایت کیا میرے جد سے۔ جد فرماتے ہیں ان الدنیا، بے شک دنیا جو ہے، سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ امام کے اس ایک جملے نے کربلا کے 72 کے لیے لفظ مومن کی مہر ثبت کر دی۔ تم بنی کرام بھی ہو، السلام ہو لشکر کے علمبردار پر۔ جب لشکر والے ایسے حسین ہوں گے تو لشکر کا سپہ سالار کتنا خوبصورت ہو۔ آج دل چاہتا ہے چند جملے شان عباس میں مصائب کے بیان کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس شب جمعہ ہے، اپنے زمانے کے امام کو دعوت دوں، مولا روز تو آتے ہوں گے، مگر ہم سے بعض صاحبان عرفان نے جملہ یہ کہا کہ جب مولا عباس کے مصائب پڑھے جائیں تو خاص طور سے زمانے کا امام اس میں گریے کے لیے آتا ہے۔ آؤ اس طرح ہم عباس پر ماتم کر کے اپنے زمانے کے امام کو بلا لیں۔ روایت صرف 2 روایتیں پیش کروں گا۔ ایک روایت تو وہ جو روایت تو نہیں ہے، البتہ ایک طرح کی روایت کے انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی رویا صادقہ میں سے ہے کہ کربلا مولا میں، مولا عباس کے حرم میں ایک خطیب پڑھا کرتے تھے مجلس کو۔ خطیب کا نام تھا محمد علی خراسانی۔ وہ مجلس پڑھ رہے تھے کہ کربلا میں اتنے تیر برس رہے تھے، ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی سوچئے گا اتنے پتھر برسے نا کسی پر تو قسم بخدا اس میں چلنے کی ہمت نہ رہے۔ کیا مطلب ہے؟ 4000 تیر انداز تھے، اور کس کو مل کے مارتے تھے؟ ایک عباس کو۔ اتنے تیر برس رہے تھے کہ سب سے محفوظ مقام انسان کے چہرے پر کیا ہے؟ پیشانی ذرا واضح ہے، رخسار ذرا واضح ہیں، انسان کی انف ناک ذرا واضح ہے، آنکھیں ذرا اندر کور میں ہیں، محفوظ ہیں۔ اتنے تیر برسے کہ آقا عباس کی آنکھ بھی محفوظ نہ رہی۔ اتنا گریا ہوا، آپ تو یہاں بیٹھ کے روتے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے گریا کرتے ہیں نا، وہ تو کربلا مولا ہے۔ اتنا گریا ہوا اور لوگ روتے اور روتے غش کر، خالی ایک جملہ، کہتے ہیں مجلس تمام ہو گئی تو وہاں جو امام جماعت تھے آیت اللہ ابراہیم قزوینی قریب آئے، خطیب سے کہا اتنے سخت مصائب پڑھتے ہو، پھر سند ڈھونڈنا پڑتی ہے، اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو، ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ رونے والوں، خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت ہو آپ پر کہ جب آپ کبھی کسی مقام سے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، اور کہیں سے مٹی اڑے ہوا کے ساتھ آپ کی آنکھ میں کوئی مٹی کا ذرہ چلے، اور کبھی اگر ایسا ہو تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس وقت مولا عباس کو یاد کیجیے گا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شب جمعہ ہے، زمانے کا امام راضی ہو گیا، خدا کربلا کی زیارت نصیب کرے،
مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی شفاعت نصیب کرے۔ ابراہیم نے جملہ کہہ دیا، قزوینی امام جماعت تھے، خطیب نے آمنا صدقنا سر جھکا لیا، اچھا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا۔ جب ابراہیم دوپہر میں فارغ ہو کر اپنے بستر پر آئے، دیکھا کہ نیند کا غلبہ، سو گئے۔ حالت خواب میں اتفاق سے اس کی زیارت ہو گئی، اس کے مصائب سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اب یہ بھی ایک پہچان ہے، کبھی کسی کو مولا عباس کی زیارت ہو تو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ ہو۔ آ کے فرماتے ہیں ابراہیم میرے مصائب کا ایسے انکار نہ کرو جیسے تم کربلا میں موجود تھے۔ اچھا ابراہیم، اگر تم مجھ سے سننا چاہتے ہو کہ مجھ پر کیا گزری تھی، قسم بخدا کلیجے پھٹ جائیں، راوی بیان کرے، مقتل بیان کرے اور جملے ہوں گے، خود عباس اگر بیان کرے، ہاں وہ کیسی مجلس ہوگی جب مصائب خود شہید بیان کرے گا۔ فرمایا ابراہیم، اور انہوں نے والو دو واقعات الگ الگ ہیں نا، ایک مولا عباس کے بازو کٹے، ایک آنکھ میں تیر لگا۔ اب دونوں واقعات پیش آئے، کون سا واقعہ پہلے پیش آیا، کون سا بعد میں پیش آیا، یہ راویوں کا مسئلہ ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں حالت خواب میں، ابراہیم جانتے ہو مجھ پر کتنی مصیبت تھی؟ ابراہیم میرے آنکھ میں تیر اس وقت لگا تھا جبکہ میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ انسان روکتا ہے نا، جب تک ہاتھ سلامت رہے انسان اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بچاتا ہے، اپنی آنکھوں کو اپنے چہرے کو انسان اپنے ہاتھوں سے بچاتا ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم میری آنکھ میں تیر اس وقت لگا جبکہ میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ ابراہیم، اور تیر لگنے کا مطلب کیا ہے، بہت غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے چاہا، اب کیونکہ جب کسی آنکھ میں، کسی انسان کی آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو اس سے کام نہیں ہوتا، پھر اس سے چلا نہیں جاتا، اس کو دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ واہ غربتا، کبھی کبھی ایسا وقت تم پر نہ آئے ماتم دارو، آنکھ میں اگر ذرہ پڑ گیا مٹی کا، تم سارے کام چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے آنکھ ملو گے۔ عباس سے پوچھو مولا سے، مولا آنکھ میں تیر لگا تو تیر نکالنے کے لیے کچھ کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے چاہ کہ تیر کو نکالنے میں کوشش کروں، میں نے سر کو جھٹکا دیا، مگر تیر اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ ابراہیم سر کو جھٹکنے کے بعد بھی تیر نہ نکلا۔ ابراہیم میں نے ایک کوشش اور کی کہ اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو ملا کر اس کے درمیان تیر روک کے نکال، مگر ابراہیم کامیاب نہیں ہوا، بازو ایسے مقام سے کٹے تھے کہ جمع نہ ہو سکے۔ اجرکم اللہ ماتم دارو، آخری جملہ ارشاد فرمایا ابراہیم میں نے اس کے بعد ایک کوشش اور کی تھی، ابراہیم میں نے چاہا کہ میں سر کو جھکاؤں، اپنے گھٹنے اونچے کروں اور گھٹنوں کے بیچ میں تیر کو روک لوں اور سر کو کھینچ کے اوپر کر لوں تاکہ تیر نکل جائے۔ ابراہیم جیسے ہی میں نے سر کو جھکایا تھا کہ تاکہ تیر کو اپنے گھٹنوں کے بیچ میں روک سکوں، کسی ظالم نے میرے پیچھے سے سر پہ ایسا وار کیا کہ ابراہیم میں گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا۔ واہ غربتا، ارے جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو وہ زین سے زمین پر کیسے آیا ہوگا؟ واہ محمدہ، واہ مصیبتا، رونے والو جلو ام البنین کو پرسہ دے لو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ روتی تھی کربلا کے واقعات کو بیان کر کر کے، پوچھتی تھی ارے لوگو مجھے اتنا تو بتا دو، جب میرا بیٹا زین سے زمین پر گرا تو کیا دونوں ہی ہاتھ کٹ گئے تھے؟ ماں کا دل تھا بے تاب ہو جاتا ہوگا۔ اے بی بی
اگر کربلا میں آپ نہ تھی ارے تو کوئی تو اتارنے کے لیے آیا ہوگا. ہائے عباس عزیز زمین پر رونے والوں. ایک جملہ اور سننا. آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. مولا عباس کے حوالے خالی ایک جملہ اور سن لو. زید بن ارقم ایک ایسے صحابی کا نام تاریخ نے بیان کیا جو آئے ہیں کوفے کے بازار میں. دیکھا ایک بیمار ہے, قیدی ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, ناکوں کی مہار تھامے ہوئے ہے, پیچھے پیچھے بیویاں اونٹوں پر ہیں کہ جو اپنے آپ کو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں مگر بڑی مظلومیت طاری ہے. واہ غربتا. آگے آگے نیزوں پر سر چلتے ہیں. یہ پہچان کے امام سجاد کے قریب آیا, روتا جاتا ہے, صحابی رسول ہے. آکے سلام کیا, السلام علیکہ, السلام علیکہ یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی, اے وقت کے امام, کچھ پہ سلام ہو. امام نے سلام کا جواب دے کے فرمایا تو کون ہے جو اس حالت غربت میں ہم پہ سلام کرتا ہے؟ کہتا ہے میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں. بتائیے کیا ہوا کربلا میں؟ امام رونے لگے. کیا پوچھتا ہے؟ ارے کربلا میں ایک دن میں ہمارا سارا گھر لٹ گیا, ارے سب کے سب مارے گئے. وہ روتا جاتا ہے اور سروں کو دیکھتا جاتا ہے. کبھی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا, روتا ہے. کبھی اون و محمد کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا, روتا ہے. کبھی قاسم کے سر کو دیکھا, روتا ہے. اور پھر روتے روتے جب اسے سروں میں عباس کا سر دکھائی نہ دیا, ایک مرتبہ قریب آیا اور آنے کے بعد امام سجاد سے کہتا ہے مولا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ مولا مجھے کٹے ہوئے سروں میں عباس کا سر دکھائی نہیں دیتا. امام لرز گئے. ارے ایسا نہ کہنا, آگے چلا جا, آگے چلا جا. ارے ایک گھوڑے کے گلے میں تجھے ایک سر ٹنگا ہوا مل جائے گا. آئے میرے چچا کا سر. واہ محمد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اللہ شب جمعہ ہے, شب جمعہ ہے, عباس کے کٹے ہاتھوں کا واسطہ پروردگار مولا عباس کے آنکھوں کے زخم کا واسطہ پروردگار مولا عباس کے جس میں شکستہ کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار مولا عباس کا پرسہ بی بی زہرا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ بی بی اپنے بیٹے عباس کا صدقہ عطا فرما دیجئے. جو پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, جو بیٹھے فرش عزا پہ دعا مانگ رہے ہیں, ویزے کا مسئلہ ہو, روزگار کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, پروردگار جناب زہرا کی دعائیں مولا عباس کا صدقہ تمام غلاموں کو عطا فرما دے. باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم